جو کہ معاشرے پہ بیس کرتے ہیں کہ آج کل جو ڈسکریمنیشن ہے معاشرے میں اتنا بگاڑ ہے، اس کے حوالے سے کچھ ہمارے سوالات ہیں کہ سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں رہ گیا۔ دیکھیے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں، اللہ پاک کو مانتے ہیں، ہماری جو زندگیاں جو ہیں وہ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں ہونی چاہیے تھی۔ ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول کا جو درس ہے اس کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کہلاتے مسلمان ہیں لیکن ہمارے اعمال جو ہیں وہ یقینی طور پر جو ہے وہ اس بات کا آئینہ دار نہیں ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیونکہ جب ہم جھوٹ بولیں گے، منافقت کریں گے، دوسروں کو دھوکہ دیں گے، تو پھر آپ دیکھ لیں گے کون ہماری عزت کرے گا، کون رسپیکٹ کرے گا، اور رزلٹ یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ بکھر گیا ہے، ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، نہ باپ کی رسپیکٹ رہ گئی ہے، نہ استاد کی رسپیکٹ رہ گئی ہے، نہ ہمارے معاشرے میں جو ہے والدین کو اپنی اولاد پر اعتماد رہ گیا ہے، نہ میاں بیوی کے تعلقات جو ہے اس مضبوطی کے حامل رہے ہیں۔ سوشل میڈیا بہت امپورٹنٹ ٹول ہے، اس سے آپ نظریں نہیں اب چرا سکتے، اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں اور بہت سے فائدے بھی ہیں، لیکن ہمیں درمیانی راہ اختیار کرتے ہوئے سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے اور اس سے ہم بہت اچھے طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو جھوٹ، لڑائی، مار کٹائی، رشوت، دوسروں کی لیگ پولنگ کرنا، جیلسی، یہ خاصا جو ہے یہ خاصا ایک مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ جس کے اندر ایمان حلول کر گیا ہو، جو ایماندار ہو، اس کا یہ خاصا نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں جو دوسرے مسلمان جس کے شر سے نہ بچ سکے۔ پھر یہ کہا گیا کہ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ تو یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ تمیز ہی ختم ہو گئی ہے جھوٹ اور سچ کی، بلکہ سچ بولنے والے کو جو ہے نا کمزور سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر چلاکی نہیں ہے، اس کا ریشنل بیہیویئر نہیں ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتا اس لیے یہ سچ بول رہا ہے۔ تو جس معاشرے میں سچ بولنا جو ہے وہ جرم بن جائے، جس معاشرے میں حلال کمائی کرنا جو ہے وہ کمزوری کی علامت بن جائے کہ جی کیونکہ یہ کوئی فراڈ نہیں کر سکتا، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے یہ کہتا ہے جی میں حلال کی کمائی کھاتا ہوں، تو یہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر جو پیدا ہو گئی ہیں، اب مغرب کو دیکھ لیں، وہاں پر انصاف بھی ہے، سماجی انصاف بھی ہے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ اقدار جو ہیں ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے، اپینین کی، اقدار ان کی جو بھی ہوں گی، ہمیں ان کے کچھ اقدار سے اختلاف بھی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں وہاں سماجی انصاف ہے، وہاں کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا۔ جہاں جیسے یہاں پر ہے کہ جناب جس کی چاہے جو ہے نا وہ جائیداد پر قبضہ کر لیا، آپ نے پلاٹ خریدا ہے، پلاٹ پہ قبضہ کر کے لوگ بیٹھے ہوئے، آپ عدالتوں میں 20-30 سال دھکے کھاتے رہیں گے، ڈسارڈ ہو کر گھر بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ اس بگاڑ کا علاج صرف یہی ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں جس طرح کا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے ہم اس طرح کے مسلمان بنیں، اس طرح کے مسلمان نہ بنیں کہ صرف نام کے مسلمان ہیں اور ہمارے جو انداز ہیں، طریقہ کار ہے، اس کو دیکھ کر تو کفار جو ہے وہ بھی شرم محسوس کرتے ہیں کہ اچھا یہ ہے وہ قوم جس کے پاس قرآن پاک ہے، کوڈ آف لائف ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی ہے، یہ قوم کی اپنی جان ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ادھر سے جو معاملات ہیں ہمارے
کاروبار کسی کے ساتھ کریں گے ہم اس کے ساتھ فراڈ کر لیتے ہیں. سرکاری اگر ہم ملازم ہیں تو ہم رشوت کے بغیر کام نہیں کرتے. اگر ہم جج ہیں تو ہم جو ہے فرعون بنے بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری گردن میں سریا اور گارڈر آئے ہوئے ہیں. اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو جناب دیکھ لیں کیا حال ہو رہا ہے, لوگوں کے آپریشن دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے. اگر ہم وکیل ہیں تو ہم بہتر طریقے سے اپنے کلائنٹ کو جو ہے نا اس کے لیے کام نہیں کر رہے. اگر ہم استاد ہیں تو ہماری نظر جو ہے وہ والدین کی جیبوں پر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انسٹیٹیوشن فیس کی مد میں کما لیں. اگر ہم تاجر ہیں تو ہم جناب منافع پہ نظر ہے کہ ایک چیز 10 روپے کی ہے وہ ہمیں جو ہے نا 100 روپیہ پروفٹ دے کر جائے. تو یہ کیا ہے؟ بس اتنا سا ہو جائے. اصل میں محراب و ممبر سے جو اٹھنے والی آواز ہے نا اس کے اندر دم خم نہیں ہے. ہم نے دین ایسے لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے جو بیچارے صحیح طور پر اس کو کمیونیکیٹ بھی نہیں کر رہے, کیونکہ ان کو خود رول ماڈل ہونا چاہیے نا. تو اس معاشرے میں جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے, ان کی بھی رسپیکٹ نہیں ہے. ہمارے محراب و ممبر جن کے پاس ہے ان کی بھی رسپیکٹ نہیں رہی. تو یہ مسائل ہیں. اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ ہم صرف ایک بات دیکھیں کہ جناب کیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں. رات کو سوتے وقت سوچ لیں کہ جناب میرے رب نے مجھ سے جو ریکوائر کیا ہے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو احکامات ہیں میں نے اس کے اوپر عمل کیے. خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ جناب کتنا جھوٹ بولا, کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا, کس کس کا حق کھایا, کہاں کہاں فراڈ کیا. روزی جو کمائی تھی میں نے, جو پیسہ کمایا تھا, کیا وہ حلال تھا یا حرام تھا. تو یقین جانیے گا ہماری یہ جو خود احتسابی ہے یہ ہمیں جو ہے اچھا انسان بنائے گی. جب ہم اچھا انسان بنیں گے, معاشرہ اسی طرح ہے نا, لوگوں سے مل کر, افراد سے مل کر معاشرہ بنتا ہے, تو پورے معاشرے میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. اگر انقلاب صرف محراب و ممبر سے آنا ہوتا موجودہ حالات میں تو دیکھ لیں ہر جو مذہبی فرقے ہیں یا مذہبی جماعتیں ان کے لاکھوں کے اجتماع ہوتے ہیں, بڑی دنیا وہاں آتی ہے. لیکن وہی لوگ جب معاشرے میں آتے ہیں تو معاملات میں دیکھ لیں وہی جھوٹ, وہی کم تول, وہی منافع خوری, وہی مسائل. تو یہ اس کا حل صرف ایک ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں وہ ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہر رات سوتے وقت اپنی خود احتسابی کریں اور سوچ دیکھیں کہ کیا آج جو میرا یہ ایکٹ تھا یہ قرآن و سنت کے منافی تو نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم کرے گا. ناامیدی گناہ ہے, ہم ناامید نہیں ہیں انشاءاللہ. جی اگر اس میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہیں, ساری باتیں آپ نے کی, بڑی خوبصورت باتیں. پیرزادہ صاحب نے بھی اس میں جو ایڈیشن کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اصل میں یہ سوشل ایولز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو اس کو بڑھاوا دیتے ہیں. کمپٹیشن کا دور چل رہا ہے, آپ بھی دیکھا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں ہم کوئی چیز لگاتے ہیں, بے شک وہ جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا لے کر لگائی گئی ہو, تو اگلا بندہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس نے جھوٹ کا سہارا لے کر جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑھا رہا ہے, مشہور ہونے کی کوشش کر رہا ہے یا اپنے چیز کو آگے لے کر جانا چاہ رہا ہے, تو وہ جھوٹ کا جو ہے نا وہ ساتھ لے کر آگے گیا ہے, تو اسی کو دیکھتے ہوئے وہ جھوٹ کو اپنانے لگ جاتا ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ میتھس بن چکی ہوئی ہیں, یا ہم نے جیسے کہ آپ نے ممبر و محراب کا بھی ذکر کیا, اسلامک چیزوں کا بھی ذکر کیا, تو وہ کچھ ایسے عوامل دیکھے گئے, کچھ ایسے ایلیمنٹس دیکھے گئے جس کو دیکھتے ہوئے عوام کے ذہن میں وہ چیزیں ڈال دی گئیں, وہ ایسا ڈراؤ پیدا کر دیا گیا, لیکن اس کے پیچھے جو اسپیکٹس تھے, جو اس کے پیچھے جو چیزیں تھیں ان کو دیکھا نہیں گیا. جیسے کہ وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جس جھوٹ سے کسی کا بھلا ہو جائے تو وہ جھوٹ بول دینا چاہیے, لوگوں نے اس کا بالکل ہی جو ہے نا وہ غلط مطلب لے لیا, تو وہ کسی اور جانب نکل گئے. تو ہم اسی کی طرح دیکھتے ہیں کہ ہماری بیس میں جو ہے وہ جھوٹ ڈال دیا گیا. ہمارے اساتذہ ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں بچپن میں اپنے کام نکلوانے کے لیے, یہ پیرنٹس کا بھی کچھ نہ کہیں قصور ہوتا ہے. ہر کسی کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو ہے وہ پیرنٹنگ جو ہے وہ تربیت جو ہے وہ جس طرح سے ہماری بھی ان کی نہیں ہو پا رہی ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جھوٹ, اب یہ دیکھیں کہ جھوٹ کو پیارا بنا کر پیش کیا گیا ہے جب سے, تو ہم نے اس کو
اور پڑھنا شروع کر دیا اور آگے بڑھانا شروع کر دیا. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کا ایک عالمی دن بنایا جاتا ہے, آئی تھنک سو 1 اکتوبر ہوتا ہے یا اپریل فول 1 اپریل, وہ ایک عالمی دن بنایا جاتا ہے. تو وہ اس کو بڑھا ہی رہے ہیں ہم. تو پھر ہم نے ایک ٹرم یوز کر لی کہ ہم آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن اس کے بعد کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا ایک جوک تھا. تو برحال آپ کے بات کرنا بنتا نہیں ہے, لیکن میرے مائنڈ میں کچھ چیزیں تھیں. تو بڑی اچھی باتیں ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں نا پہلی دستگاہ جو بچے کی ہے وہ ماں ہے. ماں نے اس کی تربیت کرنی ہے, لیکن ماں کی تربیت کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں جو بچے کے چند سال کے بچے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا نا, اس کی وجہ سے جو یہ آپ نے جن ایولز کا ذکر کیا ہے وہ شروع سے ہی اس کی گھٹی میں پڑنے شروع ہو گئی ہیں. تو ہمیں معاشرتی طور پر ایک ایسا نظام بنانا چاہیے جس میں حقیقی معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہو. یہ جو جوک کر کے ویورز بڑھانے کے لیے پرینک کرتے ہیں یا اس طرح کے کام کر کے اپنے کوئی پوسٹ لگاتے ہیں اور بعد میں ہی کر دیتے ہیں, یہ ایک صحت مند معاشرے کی جو ہے نا وہ ہرگز جو ہے صحت مند معاشرے میں ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے یہی عرض کیا کہ ہر والد, ہر والدہ, ہر طالب علم, ہر تاجر, ہر ڈاکٹر, ہر انجینئر, ہر پروفیسر, ہر وکیل, یعنی ہم جس شعبے سے ہیں, بس اتنا دیکھ لیں کوئی بھی کام جب کر رہے ہیں کہ کیا اللہ اور اللہ کا رسول اس سے ہمارے سے ناراض تو نہیں ہو رہا حقیقی معنوں میں. تبھی یہ کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ اتنی تقسیم ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی میں, ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی, امیر تر, غریب تر, اور ہماری حکمران اشرافیہ کو تو بالکل ہی اس سے جو ہے نا وہ کوئی جو ہے سروکار ہی نہیں ہے کہ عوام کی صورتحال کیا ہے. جو نفوذ پذیری کے حامل لوگ ہوتے ہیں, اساتذہ اکرام, ڈاکٹرز, علماء اکرام, پروفیسرز, وکیل, ان لوگوں کا بڑا کردار ہوتا تھا معاشرے کی تربیت میں. اب جن لوگوں نے کردار کرنا تھا نا ادا, وہ خود ہی سب کچھ چھوڑ کر دوڑ میں شامل ہو گئے مادیت کی, پیسہ کمانے کے چکر میں, شہرت کمانے کے لیے. اور یقین جانیے گا یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سی سماجی مسائل جو ہے پیدا ہو گئے. لیکن ہم نے ناامید نہیں ہونا. ہم نے اپنا ہر فرد نے, چھوٹا ہے بڑا ہے, اپنا احتساب کرنا ہے, اور صرف ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ کیا میرا یہ جو ایکٹ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہے یا نہیں. بالکل.